ناظرین، آج کی ویڈیو ہے بنو امیہ کی حکمرانی کے حوالے سے۔ امی خاندان یا انبی الامیون 661 اور 750 کے درمیان اور بعد میں سن 756 اور 1031 کے درمیان اندلس کا حکمران خاندان تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جو قریش کے مکی قبیلے کا ایک ممتاز قبیلہ تھا جو امیہ بن عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ قریش کے دو بڑی شاخوں میں سے ایک ہے، جن میں سے بعض افراد نے تقریباً 1 صدی یعنی 100 سال تک اسلامی سرزمینوں پر حکومت کی۔ آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، بنو امیہ کے جو بانی تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بنو امیہ کا دور سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے آغاز سے شروع ہوا اور سن 132 ہجری میں مروان بن محمد کی شکست پر زوال پذیر ہوا۔ اس عرصے میں اس خاندان کے 14 افراد نے اسلامی ممالک پر حکمرانی کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید تخت نشین ہوا اور اس کے بعد ان کا بیٹا معاویہ بن یزید، جس کے بعد خلافت مروانیوں کو منتقل ہوئی۔ مروانیوں نے مشرقی سرحدوں نیز روم کی سرحدات پر جنگیں لڑ لڑ کر اسلامی سرزمین کو ہر روز وسیع سے وسیع تر کیا۔ اہل بیت اور خوارج کی سرکوبی بنو امیہ کی دائمی پالیسی کا حصہ رہی۔ بنی امیہ کا ظہور جزیرہ نمائے عرب کے شمال اور مرکز میں شہر نشینی کے آغاز اور کم و بیش ظہور اسلام کے ساتھ پیش آیا۔ مکہ قبل از اسلام ایک زیارتی اور بعد ازاں تجارتی شہر تھا۔ روم کے شامی قلمرو کے ساتھ ہاشم بن عبد مناف کی تجارتی تعلق نے مکہ کے باشندوں کی حالت بدل دی۔ ہاشمی اور امی بنیادی طور پر قریش کے ہی دو ذیلی قبائل ہیں، جن کا فرق آسان الفاظ میں یہ ہے: ہاشمی ہاشم بن عبد مناف، امی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ چنانچہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کا نسب عبد مناف سے جا ملتا ہے اور عبد مناف ان دونوں خاندانوں کے مورث ہیں۔ امیہ کے بارے میں چند ہی روایات کے سوا کچھ دستیاب نہیں ہے۔ یہ چند روایات بھی بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان دشمنی اور خون خرابے کی تصویر کشی کرتی ہے۔ طبری کے مطابق یعنی امام طبری کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ عبد شمس اور ہاشم جڑواں بھائی تھے اور ولادت کی ایک انگلی دوسرے کے سر سے چپکی ہوئی تھی۔ ان دو کو الگ کیا گیا تو خون جاری ہوا۔ ایک دوسری اور بہت رائج روایت میں کہا گیا ہے کہ امیہ نے اپنے تایا ہاشم کے ساتھ حسد کیا، تاہم صاحب ثروت ہونے کے باوجود کشادہ دستی کا مظاہرہ نہیں کر سکا اور عوام کے درمیان خوار ہوا، حتیٰ کہ اس کا حکام ہاشم کے ساتھ اختلاف اور تنازع کی صورت میں اختیار کر گیا اور 10 سال تک شام میں جلاوطنی کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ امیہ کے 10 بیٹے تھے: حرب، ابو حرب، سفیان و ابو سفیان۔ ان چار کو انابس کہا جاتا تھا۔ آس، ابو آس، ایس اور ابو الایس، یہ چار ایاس کے عنوان سے مشہور ہیں۔ 9 اور 10 عمرو اور ابو عمرو۔ ان میں سے 2 افراد طفولت میں ہی انتقال کر گئے اور 2 مقطوع النسل ہوئے۔ حرب امیہ کا بڑا بیٹا اور ابو سفیان کا باپ تھا، جو زعمائے مکہ میں شمار ہوتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ عبد المطلب بن ہاشم کا دوست تھا اور ان کے درمیان چال چلن کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن آخرکار ان کا کام بھی جھگڑے اور جرگے پنچایت پر منتج ہوا۔ اگرچہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ موضوع بھی افسانہ ہی ہو جو امیہ اور ہاشم کے درمیان منافرت کی بنیاد پر گھڑ لیا گیا ہو۔ وہ یوم عکاظ اور فجار کی 2 جنگوں میں قریش کا سپاہ سالار تھا اور اس کے بعد یہ منصب ابو سفیان کو ملا۔ امیہ کا ایک بیٹا ابو العاص عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم اور اس کے خلافت کا عہدہ سنبھالنے والے بعض بیٹوں کا مورث تھا۔ بنی امیہ کی ایک شاخ اسید بن ابی العیس بن امیہ کے ذریعے جاری رہی اور اسید کے 2 بیٹے عتاب اور خالد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ بنو امیہ کی دیگر شاخیں امیہ کے بیٹوں آس اور سعید بن آس کی اولاد میں سے ہیں، جن میں سے بعض نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے تاریخی واقعات میں اپنا کردار ادا کیا اور اہم مناصب پر فائز ہوئے۔ اس خاندان کی ایک شاخ ابو عمر بن امیہ کے توسط سے وجود میں آئی تھی اور عقبہ بن ابی معیط اور اس کا بیٹا ولید اس شاخ کے مشہور ترین افراد میں تھے۔ شاید بنو امیہ کی نہایت کم اہم شاخ سفیان بن امیہ کی اولاد ہے، جن کی تعداد کم تھی۔ ناظرین، بعض مورخین کے بقول ظہور اسلام کے زمانے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں ترین اموی شخصیت سمجھے جاتے تھے اور ان 4 افراد میں سے تھے جن کا حکم مانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو بنو امیہ میں سے تھے، ان خلیفہ چن لیا گیا تو امیوں نے اپنے اثر و رسوخ اور طاقت میں زبردست اضافہ کیا۔ حضرت سیدنا امام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز پر بنو امیہ کے اکابرین بھاگ کر مکہ چلے گئے اور پھر اصحاب جمل کے ساتھ مل کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون خواہی کے بہانے بغاوت و مخالفت کا جھنڈا اٹھایا، لیکن خلافت کے موضوع پر ان سے شدید اختلاف رکھتے تھے، حتیٰ کہ روایات کے مطابق مروان نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین جنگ کے دوران شہید کر ڈالا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سنبھالتے ہی خلافت کا مفہوم ملوکیت اور سلطنت میں بدل گیا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایوان و انصار نے بارہا اپنی حکومت کے لیے ملک یا بادشاہت کا لفظ استعمال کیا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرائے عرب کا خطاب دیا تھا، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے لیے کہتے تھے کہ میں عربوں کا پہلا بادشاہ ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا گیا۔ یزید کے دور میں ناظرین بہت سے اسلامی مظاہر و اقدار کو حملے اور فوج کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 61 میں واقعہ کربلا، سن 62 ہجری میں مسلم بن عقبہ کے ذریعے واقعہ ہیرا اور کعبہ کو نظر آتش کرنے کے واقعات ہر تاریخی منابع میں درج ہیں۔ اسلامی پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کے باوجود انبیوں نے سن 632 میں آپ کی وفات سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ امیہ قبیلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھی تیسرے خلیفہ تھے، جنہوں نے سن 644 سے 656 میں حکمرانی کی، جبکہ دیگر اراکین نے مختلف گورنری سنبھالی۔ ان گورنروں میں سے ایک شام کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول نے پہلی مسلم خانہ جنگی سن 656 سے 661 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی اور اس کے بعد اموی خلافت کی بنیاد دمشق میں رکھی۔ اس سے اموی خاندان کا آغاز ہوا، جو اسلام کی تاریخ کا پہلا موروثی خاندان ہے اور اپنے وقت کی پوری اسلامی دنیا پر حکمرانی کرنے والا واحد خاندان ہے۔ دوسری مسلم خانہ جنگی میں اموی حکومت کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کے دوران سن 684 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفانیت کی جگہ مروان اول نے لے لی، جس نے اموی خلفاء کے مروانی سلسلہ کی بنیاد رکھی، جس نے خلافت پر خاندان کی حکمرانی کو بحال کیا۔ ناظرین، امویوں نے ابتدائی مسلمانوں کی فتوحات پر گامزن کیا، شمالی افریقہ، ہسپانیہ، وسطی ایشیا اور سندھ کو فتح کیا، لیکن مسلسل جنگ نے ریاست کے عسکری وسائل کو ختم کر دیا، جبکہ علیحدہ اور خارجی بغاوتوں اور قبائلی دشمنیوں نے ریاست کو اندر سے کمزور کر دیا۔ آخرکار سن 750 میں عباسیوں نے خلیفہ مروان دوم کا تختہ الٹ دیا اور خاندان کے بیشتر افراد کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے خلیفہ شام بن عبد الملک کا پوتا عبد الرحمن فرار ہو کر مسلم اسپین چلا گیا، جہاں اس نے کرتبہ کی عمارت کی بنیاد رکھی، جسے اس کی اولاد عبد الرحمن III نے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔ سن 929 میں خلافت نسبتاً مختصر سنہری دور کے بعد کرتبہ کی خلافت سن 1031 میں کئی آزاد طائفہ سلطنتوں میں منتشر ہو گئی۔ اس طرح اموی خاندان کے سیاسی خاتمے کی نشاندہی ہوئی۔ ناظرین، اموی خلافت میں جو خلیفہ رہے، حضرت معاویہ اول بن ابی سفیان، یزید اول بن معاویہ، معاویہ ثانی بن ابی یزید، مروان اول عین الحکم، عبد الملک بن مروان، الولید اول بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک اور عمر ثانی بن عبد العزیز، یزید ثانی ابن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، الولید ثانی ابن یزید، یزید سوم بن ولید، ابراہیم بن الولید، مروان ثانی ابن محمد ثانی۔ امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک اور نئی ویڈیو اور ایک اور نئے اسلامی ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔